نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما۔ سب سے پہلے ہم اپنی جو پچھلی کلاس تھی اس کے ایکشنز دیکھ لیتے ہیں، میں نے گروپ پہ شیئر بھی کیے تھے۔ پہلی چیز سب سے پہلے یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ڈیسیجن کو پر یقین رکھیں کہ وہ ہمارے لیے سب سے زیادہ بہتر ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ ہمیں کوئی چیز پسند ہو اور وہ ہمارے لیے بہتر نہ ہو، اور کوئی اسی چیز کو ہم ناپسند کرتے ہوں اور وہی ہمارے لیے بہتر ہو۔ تو بہتر یہ ہے کہ اللہ کے احکام کی پاسداری کی جائے، ان پر عمل کیا جائے، ان کو فالو کیا جائے ایز اٹ از، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر اس بات کا یقین رکھا جائے کہ وہ ہمارے لیے بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں۔ دوسری چیز یہ کہ جب بھی ہم اپنا لائف پارٹنر کا انتخاب کریں، اپنی شادی کے بارے میں سوچیں، تو دین کو پرائیورٹی دیں۔ دین سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اگر کسی کے اندر اللہ کا خوف ہے تو وہ انسان سب سے زیادہ، چاہے وہ لڑکا ہو چاہے وہ لڑکی ہو، سب سے زیادہ سیف ہے اس لحاظ سے کہ جس کے اندر اللہ کا خوف ہے وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ باقی جس کے لیے اللہ نے آزمائش لکھ دی ہے وہ بات علیحدہ ہے۔ تیسری چیز یہ کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کی قسم نہیں کھانی چاہیے۔ حدیث میں یہ آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کھانی ہے تو اللہ کی قسم کھاؤ ورنہ خاموش رہو۔ مطلب کسی اور کی، اپنی قسم، تیری قسم، فلاں کی قسم، اس طرح کی چیزوں کی قسم ہمارے دین میں نہیں ہے۔ اگر کسی کی قسم کھانی ہے تو صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قسم آپ کھا سکتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا ہم نے اس کویسچن کے اوپر اینڈ کیا تھا، تو آپ لوگوں کو کوئی چانس ملا ایسے اس کے اوپر کچھ ریسرچ کرنے کا، یا ہم نے کیونکہ پچھلی آیتیں پڑھی تھیں کچھ ریلیٹڈ، اگر آپ اس کے بارے میں کچھ شیئر کرنا چاہیں، کیا لگتا ہے کیا کنیکشن ہوگا کہ ہم نے قسم کی آیتیں پڑھی اور اب ہم طلاق کی آیتوں کے بارے میں پڑھنے لگے؟ کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ کچھ آئیڈیا؟ کچھ صحیح غلط نہیں ہوتا، اپنا ایک ضرور شیئر کریں، ایک انسائٹ شیئر کریں کہ آپ کو لگتا ہے کہ شاید یہ کنیکشن ہوگا۔ کوئی شیئر کرنا چاہے گا؟ اچھا، میں یہ کچھ اسکالرس کا اوپینین ہے، ضروری مطلب اس طرح سے قرآن میں تو اس طرح سے نہیں آیا، لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ ہم قسم کی آیتوں کی بات کر رہے ہیں، اور ایک انسان جو ہے جب ایک نکاح کے بندھن میں بنتا ہے تو یہ ایک وعدہ، ایک قسم، ایک میثاق ہوتا ہے جو کہ وہ لے رہا ہوتا ہے کہ دونوں پارٹیز، اور میثاق کا ورڈ قرآن میں آیا ہے نکاح کے لیے بھی، یہی لفظ استعمال ہوا ہے جب انبیاء سے وعدہ لیا جاتا تھا، جب انبیاء جو تھے وہ اللہ کا دین پھیلانے کے لیے ان سے کہا جاتا تھا، تو اس میں بھی میثاق کا ورڈ ہی استعمال ہوا ہے، اور نکاح کے لیے بھی میثاق کا ورڈ استعمال ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دونوں پارٹیز باقاعدہ طور پر اویئر ہیں کہ اس کے کیا کانسیکوینسز ہوں گے، کس طریقے سے جو شادی ہو رہی ہے اس میں ہماری ذمہ داریاں اور ہماری رسپانسبلٹیز کیا ہیں۔ تو آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ ایک عہد باندھ کر، ایک وعدہ کر کے آپ ایک رشتے میں شامل ہوتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کی رسپانسبلٹیز، ذمہ داریاں بھی نبھائیں گے اور حقوق بھی پورے کریں گے ایک دوسرے کے۔ اب ہم نے قسم کی بات کی، اور اس کے بعد جب یہ ایک بندھن، یہ ایک قسم ٹوٹنے جاتی ہے جو کہ طلاق کا معاملہ ہے، تو اس پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے یہ کنیکشن بیچ میں بن رہا ہے کہ پہلے وعدے کی آیتیں آئیں، قسم کی آیتیں آئیں، اور اس کے بعد طلاق کی آ رہی ہیں کہ جب آپ اس قسم سے نکل رہے ہیں تو پھر احسن طریقے سے نکلیں، کس طریقے سے آپ نے اس قسم کو ختم کرنا ہے۔ اس کے بعد میں ایک بات آپ لوگوں سے ضرور پہلے کہنا چاہوں گی، طلاق ایک بہت سیریس معاملہ ہے، تو اس میں میں خود ایک اسٹوڈنٹ ہوں، میری کوئی ایسی نالج نہیں ہے کہ میں اس کی فقہ کے اوپر بات کر سکوں، لاز کے اوپر، اس کی رولنگز کے اوپر بات کر سکوں۔ تو بہتر یہ ہے کہ خدا نخواستہ اگر کسی کی زندگی میں کوئی ایسا موقع آ جاتا ہے
چاہے وہ اس سے گزر رہا ہے، چاہے وہ اس سے گزر چکا ہے، یا ارد گرد کے رشتے داروں میں کسی کا ایسا کوئی معاملہ ہوا ہے، تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنی زندگی کی ریفرنس بکس جو کہ قرآن اور سنت ہے اس سے آپ کنسلٹ کریں، کسی اوتھینٹک اسکالر کے پاس جائیں، مفتی کے پاس جائیں، ان سے اپنا مسئلہ بیان کریں، ان کے ساتھ یہ چیزیں شیئر کریں اور پھر اس کا کوئی حل نکالیں۔ میرے سے یوزلی جو ہوتا ہے، آئیڈیلی تو یہ ہوتا ہے کہ جو لیسن جو اس دن ہم نے کیا ہوا ہوتا ہے اس سے ریلیٹڈ اگر کوئی کوشچن ہوتے ہیں تو ضرور مجھ سے پوچھا کریں، یا اگر کوئی اور مسئلہ ہے تو ضرور پوچھا کریں، لیکن مجھ سے کوشش یہ کیا کریں کہ مجھ سے فقہ سے ریلیٹڈ کوشچن نہ پوچھے۔ قرآن دیکھیے، دین ہمارے قرآن کی مختلف برانچز ہیں، کسی کو تجوید جو ہے کوئی تجوید کی لائن پہ چلتا ہے، کوئی گرامر کی لائن پہ چلتا ہے، کوئی تفسیر کی لائن پہ چلتا ہے، کوئی فقہ کی لائن پہ چلتا ہے، یعنی کہ جو رولنگ جو احکام ہے قرآن کے اس کی لائن پہ چلتا ہے۔ تو میری اس کوئی پوزیشن نہیں ہے کہ میں یہ بتا سکوں کہ ایک وقت میں 3 طلاقیں ہو جاتی ہیں یا نہیں، یا تین اس میں although ابھی ہم جو آیتیں پڑھیں گے اس میں زیادہ تر احکام ہی ہے، لیکن ہم کوشش یہ کریں گے کہ ہم ان کی مورل سائڈس کے اوپر زیادہ فوکس کریں۔ خدا نہ خاصا کوئی ایسا وقت آ جاتا ہے، جیسے کہ اگر کوئی ٹیچر آپ کو ایک اسائنمنٹ دیتی ہے اور آپ کو ایک ٹاپک دیا جاتا ہے کہ اس کے اوپر آپ نے بات کرنی ہے، تو آپ لائبریری میں جائیں گے یا کہیں انٹرنیٹ پہ جائیں گے اور آپ جا کے اس کے اوپر سرچ کریں گے، اس سے ریلیٹڈ کتابیں نکالیں گے، اس ٹاپک سے ریلیٹڈ جہاں جہاں لکھا ہوا ہوگا وہ انفارمیشن کلیکٹ کریں گے، پھر اپنا ایک پورا ایسے لکھیں گے۔ اسی طرح جب ہمیں ہماری زندگی کا امتحان کا پیپر دیا جاتا ہے، ہماری زندگی جب گزر رہی ہوتی ہے اور ہمارے آگے ایک پیپر رکھ دیا جاتا ہے، چاہے وہ طلاق کا معاملہ ہو، چاہے وہ وراثت کے قوانین کا معاملہ ہو یا کسی اور چیز کا معاملہ ہو، تو اس کے لیے بھی ہمارے پاس ریفرنس بکس ہیں، اور وہ ہے قرآن اور سننا، اور آپ اسکالرس کے پاس جا سکتے ہیں، ان سے پوچھ سکتے ہیں، اپنی سچویشن میں بتا سکتے ہیں۔ جی ماہین، آپ کو سوال کرنا چاہ رہی ہیں؟ مس آپ کی آواز بار بار رک رہی ہے۔ آپ نیٹ کنیکشن یا تو چیک کر لیں، باقیوں کے ساتھ بھی اگر اس طرح کا کچھ ہے سلسلہ۔ نو میم۔ آئی تھنک ماہین آپ نیٹ کنیکشن چیک کر لیں یا ریکنیکٹ کر لیں، دوبارہ سے کلاس میں انٹر۔ جی تھینک یو۔ تو اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ جیسے پاکستان میں میری جو ٹیچر ہے، میں نے ان سے بھی پوچھا تھا، دارالفتہ ایک ہے، ان سے آپ فقہ سے ریلیٹڈ انہیں کال کر کے جو ہے سوال پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایسے لوگوں سے جڑے جو کہ آپ کو دین کی ہدایت، جیسے قرآن میں بھی ہے کہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو، تو ایسے لوگوں سے جڑے جو کہ آپ کو دین سے قریب کریں، اور پھر آپ ان سے اپنے مسائل اس طرح سے پوچھ سکتے ہیں جو اس چیز میں نالج رکھتے ہیں۔ آپ ہر ایک سے ہر چیز نہیں پوچھ سکتے بیٹے، یہ اس چیز کو بھی دھیان میں رکھیں۔ تو اپنی زندگی کی ریفرنس بکس اپنے پاس رکھیں، ان سے کنیکٹڈ رہیں، جو کہ قرآن اور سنت ہے۔ جب بھی کوئی سوال آتا ہے کسی چیز سے ریلیٹڈ، چاہے وہ نماز ہے، چاہے وہ وضو ہے، چاہے وہ طلاق کا معاملہ ہے، چاہے وہ میراث کا معاملہ، وراثت کا معاملہ ہے کہ کس طرح سے انکم ڈسٹریبیوٹ ہوگی، چاہے وہ عدت کا معاملہ ہے، چاہے وہ کسی بھی زندگی سے ریلیٹڈ آپ کا معاملہ ہے، آپ نے اپنی ریفرنس بکس کھولنی ہے اور اس میں سے نکالنا ہے۔ آج کی آیتیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہین پلیز ہاتھ نیچے کر دیجئے اپنا، آپ کا ہینڈ ریز ابھی بھی ہوا ہوا ہے، اس سے پھر کنفیوژن ہو جاتی ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم۔ جو لوگ اپنی بیویوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا بیٹھتے ہیں، ان کے لیے 4 ماہ کی مہلت ہے، بس اگر وہ رجوع کر لیں تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ اس کو ایلا کہا جاتا ہے کہ آپ کچھ ایک پیریڈ تک کے لیے آپ علیحدگی اختیار کر لیں۔ دیکھیے، تمام رشتوں میں بھی ہوتا ہے اور میاں بیوی کے رشتے میں بھی مختلف قسم کے مسئلے آتے ہیں۔ کئی دفعہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ سچویشن مجھ سے ہینڈل نہیں ہوگی، تو بہتر اس میں یہ ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے آپ، جیسے کہ کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ہے کہ آپ نے اپنی ازواج مطہرات سے ایلا کیا تھا 1 مہینے کا، تو آپ علیحدگی آپ نے اختیار کر لی اور آپ اپنے آپ کو وقت دیں، اس میں سے
خیر ضرور انشاءاللہ خیر نکلے گی. تو اس کا ایک طریقہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ جو لوگ اپنی بیویوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا بیٹھے، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ لٹرل قسم ہے اور اس کا کفارہ دینا بھی ضروری ہے، اور کچھ کے نزدیک کہ کفارہ نہیں ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے 4 ماہ کی مہلت ہے، بس اگر وہ رجوع کر لیں تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے. تو یہ آہستہ آہستہ آپ سمجھ لیں ایک طرح سے ایک جو ہے گراؤنڈ تیار کیا جا رہا ہے اس کے لیے کہ اگر کوئی ایسی سچویشنز آنی شروع ہو گئی ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ اب گزارا مشکل ہو رہا ہے. فإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. اور اگر وہ طلاق کا ارادہ کر چکے ہوں تو اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. یعنی کہ آپ سب سے پہلے جب اگر آپ نے طلاق کا ارادہ کر ہی لیا ہے تو اور آپ کسی کے ساتھ شیئر کریں نہ کریں، وہ عورت سنیں نہ سنیں، اس کے گھر والے سنیں نہ سنیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے. وہ جانتے ہیں کہ آپ نے کس نیت کے ساتھ، کیا آپ حق پہ ہیں یا آپ حق پہ نہیں ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. اور جن عورتوں کو طلاق دے دی جائے ان پر لازم ہے کہ وہ اپنے آپ کو 3 حیض تک، یعنی کہ 3 پیریڈز، 3 مینسٹریشن سائیکلز آپ کی گزر جائیں، 3 حیض تک روکے رکھیں. اور ان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اللہ نے ان کے ارحام میں جو کچھ پیدا کر دیا ہے، یعنی کہ اگر وہ پریگننٹ ہو چکی ہیں تو وہ اسے چھپائیں اگر وہ فی الواقعہ اللہ اور یوم آخرت پر یقین رکھتی ہیں. یہ ایک نیچرل سی بات ہے کہ ایک ماں کے لیے اپنے بچے اگر اس کو یہ پتہ چل چکا ہے کہ وہ پریگننٹ ہے تو ایک ماں کے لیے یہ چیز ایک بڑی ضروری ہے کہ ایک تو اس کی طلاق کا ٹائم آ رہا ہے، تو اولاد کے لیے آپ یہ بھی سوچتے ہیں کہ بھئی بڑھاپے کا آپ کا سہارا ہوں گے، یا آپ کی اولاد ہے آپ اس کو اپنے آپ سے دور نہیں کرنا چاہتے، کوئی بھی ایسی وجہ ہے، اس کو ہم نے دین کے آڑے نہیں آنے دینا. جو اللہ کا حکم ہے وہ یہ صاف ہے کہ ان کے اوپر یہ جائز نہیں ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کے ارحام میں، یعنی کہ وہ پریگننٹ اگر ہو چکی ہیں، اگر اس میں کچھ پیدا ہو چکا ہے تو ان کے پہ جائز نہیں ہے کہ وہ اس چیز کو چھپا لے اگر وہ واقعتاً اللہ پہ اور یوم آخرت پہ ایمان رکھتی ہے. یعنی کہ اللہ تو جانتا ہی ہے، اور یوم آخرت پر اس دن تو سب کچھ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، سب کچھ کھل کے سامنے آ جائے گا. تو آپ اس دن کی شرمندگی سے بچنے سے بہتر ہے کہ آپ اللہ کے احکام پہ آج ہی فالو کریں. اگر ایسی کوئی چیز ہے تو آپ اس کو ظاہر کریں. وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. اور ان کے خاوند حق رکھتے ہیں ان کے لوٹا دینے کا اس مدت میں اگر چاہیں سلوک سے رہنا. اگر کچھ علماء کے نزدیک اس میں یہ ہے کہ اگر آپ ایک طلاق دے چکے ہیں اور اس کے بعد وہ 3 مہینے کی مدت گزار رہی ہیں تو اس کے دوران اگر وہ واپس واقعی چاہتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ سلوک سے رہیں تو مرد جو ہیں وہ ان کو اس چیز پہ اختیار ہے، عورت انکار نہیں کر سکتی. مرد کو اس چیز پہ اختیار ہے کہ وہ اپنی جو ہے وہ ان کو واپس اپنے نکاح میں لے لیں. اور عورتوں کا بھی حق ہے جیسے کہ مردوں کا ان پر حق ہے. یعنی کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو حقوق دیے ہیں اسی طرح عورتوں کو بھی حقوق دیے گئے ہیں دستور کے موافق. اور مردوں کو عورتوں پہ فضیلت ہے اور اللہ زبردست ہے، تدبیر والا ہے. میں یہاں ایک پاز لے کر اس ٹاپک کے اوپر تھوڑا سا بات کرنا چاہوں گی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مردوں کو، ویسے تو یہ اس وقت طلاق کی آیتیں چل رہی ہیں اور یہ بالکل جو ہے اس وقت طلاق کے معاملے میں بات ہو رہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے درجہ رکھا ہے مردوں کو عورتوں کے اوپر، لیکن انشاءاللہ سورہ نساء میں جا کر بھی ہم اس کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مردوں کو ایک درجہ اوپر رکھا ہے. لیکن میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں جو کہ آج کل بہت کامنلی ہر جگہ چل رہا ہے. میں چاہتی ہوں آپ لوگ مجھے بتائیں کہ آپ لوگوں کے ذہنوں میں جینڈر ایکوالٹی کا کیا مطلب ہے.
کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ یہ ٹاپک آج کل بڑا ہاٹ ٹاپک ہے. جی بتائیے لیزا. Treating both genders equal. ویری گڈ. بالکل دونوں جینڈرز ایکول ہیں. لیکن اور اللہ تعالیٰ نے، آپ نے بالکل صحیح کہا، اللہ تعالیٰ نے دونوں کو بالکل ایکول بنایا ہے. عورتیں بھی اللہ کے غلام ہیں، مرد بھی اللہ کے غلام ہیں. اللہ تعالیٰ دونوں سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، دونوں اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں. لیکن اور ویسے بھی مجھے ایک بات بڑی کیوٹ لگتی ہے کہ عورتوں میں جو ہے نا ایک کمپیریزن کا بڑا ہوتا ہے. میں تمام کی بات نہیں کر رہی، موسٹلی. جی بیٹے بتائیے. NCASC 515. بس مانو نام ہے میرا. اچھا. تو بس مجھے لگتا ہے کہ جینڈر ایکوالٹی کا جو ہے نا مین کانسیپٹ، وہ مرد اور عورت کے بیچ میں نہیں، مطلب جو ایک رشتہ ہے نا میاں اور بیوی کا، اس میں جو ہے مردوں کو فضیلت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، کیونکہ وہ ایک سربراہ ہوتے ہیں فیملی کے، انہوں نے پورا سسٹم چلانا ہوتا ہے. لیکن جب بھائی بہن کی بات آ جائے تو اس میں تو شاید مردوں کو فضیلت نہیں دی اللہ تعالیٰ نے کہ بھائی کا درجہ بہن سے اوپر ہے، یا پھر آپ کسی بیٹے کا سوشو درجہ اوپر ہے. جی سوشو اکنامک انوائرمنٹ میں اگر آپ کام کریں تو وہاں پر مردوں کا درجہ اوپر ہے. تو میرے خیال سے صرف ایک یہ رشتے کے متعلق اللہ تعالیٰ نے مردوں کو فضیلت دی ہے. بہت اچھی بات کی بیٹے. مجھے بہت خوشی ہوئی کہ یہ والی سوچ بھی ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمام دنیا کے مردوں کو فضیلت تمام عورتوں پہ نہیں دے دی کہ میرے سے یا آپ سے کوئی سائڈ پہ جو دکان والا ہے وہ افضل نہیں ہے، یا کوئی اور افضل نہیں، یا اگر آپ کسی ورک انوائرمنٹ میں ہیں اور آپ کا باس ہے تو وہ ویسے آپ سے افضل نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چند رشتے ایسے دیے ہیں جن کو آپ پہ فضیلت دی گئی ہے، وہ بھی کیونکہ ایک نظام چلنا ہے دنیا کا. یہ آپ نے بہت اچھی بات کی. ہمارے ہاں اس کو بڑا ہی نیگیٹو چیز میں لے لیا گیا ہے کہ تمام مرد اور عورت برابر ہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے، بے شک برابر ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب کو ایکول بنایا ہے. لیکن اگر کوئی آپ کا ولی ہے، جیسے کہ والد ہے یا والد کا انتقال ہو گیا ہے، تو جیسے آپ کا بڑا بھائی ہے جو کہ آپ کو سارا آپ کا خیال رکھتا ہے، آپ کے لیے پرووائڈ کر رہا ہے، تو ان لوگوں کو ڈیسیژن میکنگ میں، جیسے کہ شادی کا ڈیسیژن ہے، جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی عورت کے نکاح میں اگر اس کے ولی کی مرضی شامل نہیں ہے تو نکاح ویلڈ نہیں ہے. یہ ان میرڈ عورت کی بات ہو رہی ہے، ایک لڑکی کی بات ہو رہی ہے جس کی ابھی پہلے شادی نہیں ہوئی. تو اس پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں میں ان کو فضیلت دی ہے. اور بات ساری یہ ہے، یہ جو کمپیریزن والی ایک چیز ہوتی ہے نا، جو کہ میں پہلے بھی شیئر کرنے لگی تھی کہ سب خواتین میں نہیں لیکن موسٹلی خواتین میں یہ چیز ہوتی ہے کہ ان میں بڑا ایک کمپیریزن والا ہوتا ہے کہ جی یہ جیسے فار ایگزامپل اگر آپ کسی دعوت میں یا شادی میں جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے اگر آپ کسی سے یہ کہہ دیں نا کہ آپ ماشاء اللہ بہت پیارے لگ رہی ہیں، آپ کا سوٹ بہت اچھا لگ رہا ہے، تو اگر آگے سے کوئی یہ کہہ دینا کہ ہاں آپ کا بھی دوپٹہ بہت اچھا ہے، تو ایک تسکین سی مل جاتی ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، ایک برابری والا حساب ہو گیا کہ بھئی اچھا ہاں میں نے تعریف کی تو آگے سے میری بھی تعریف ہوگی. تو ایک کمپیریزن والی چیز آتی ہے، اور یہ شاید ان کی نیچر میں ہے، اور شاید اسی لیے یہ چیز ان کے لیے ایکسیپٹ کرنی زیادہ مشکل ہوتی ہے کچھ خواتین کے لیے کہ کیوں ایک درجہ اوپر دے دیا گیا. تو اس بحث میں پڑھنا ہی نہیں چاہیے. دیکھیے اگر آپ ایک صاف سی بات کریں، ایک بڑا سمپل سا سوال ہے آپ سے، ہم کعبہ کو سجدہ کیوں کرتے ہیں؟ سمپل سا سوال ہے. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس میں. اللہ کا حکم ہے. ایگزیکٹلی اللہ کا حکم ہے، اس لیے ہم اسے سجدہ کرتے ہیں. سمپل سی بات ہے، یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے اس میں. وہ دیکھا جائے تو ایک اینٹ پتھر کا ایک بنی ہوئی چیز ہے، اور ہمیں تو بتوں کی پوجا سے منع کر دیا گیا ہے، تو ہم اس کو سجدہ کرتے ہیں کیونکہ ہم نے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. بالکل اسی طرح اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو حکم دیتے ہیں کہ آپ اپنے شوہر کی اطاعت کریں، اور اگر آپ اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہیں تو بیسیکلی تو آپ اللہ کی اطاعت کر رہی ہیں، اور وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ کن چیزوں میں. اور یہ بائی دا وے یہ والی چیز جو ہے کہ آپ نے اس کی اطاعت کرنی ہے، یہ عام زندگی کے جو معاملے ہیں ان میں آپ نے اطاعت کرنی ہے، یہ شریعت کے معاملے میں نہیں ہے. اگر شریعت کے معاملے میں تو اللہ کا حکم چل رہا ہے، صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کا. جس معاملے میں اللہ اور اس کے رسول نے فیصلہ کر دیا ہے اس میں تمہیں بولنے کا کوئی حق نہیں ہے. تو شریعت کے معاملوں میں اگر وہ آپ کو نماز پڑھنے سے، فرض نماز پڑھنے سے روک رہے ہیں یا فرض روزہ رکھنے سے روک رہے ہیں، تو آپ نے ان کی بات نہیں ماننی ہے اس چیز میں. لیکن
اگر کچھ چیزوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو ایک درجہ اوپر رکھا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ یہ کیوں رکھا گیا ہے. اور اگر آپ کو یہ چیز آزمائش لگ رہی ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ پہ یقین رکھیں کہ یہی ہمارے لیے بہتر ہے. کیونکہ آخرت میں ان دی اینڈ تو دونوں اللہ کے غلام ہیں. قیامت والے دن دونوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور اس دن دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. جس نے جس کے اوپر زیادتی کی ہوگی, جس نے جس کے اوپر ظلم کیا ہوگا, جس نے جس کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا ہوگا, اس دن سب کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے ہوگا. دونوں اس دن کسی کو کسی پہ کوئی فضیلت نہیں ہوگی, چاہے شوہر ہی کیوں نہ کھڑا ہوا. اس دن قیامت والے دن شوہر کو فضیلت نہیں ہوگی. اس دن آپ اپنے اعمال کا جواب دے رہے ہوں گے. تو کچھ خواتین کے لیے, میں سب کے لیے نہیں کہوں گی, موسٹلی اللہ کا شکر ہے کہ جو دیندار لوگ ہیں ان کے لیے یہ مسئلہ نہیں ہوتا, لیکن کچھ لوگوں کے لیے یہ والی بات مسئلہ ہوتی ہے کہ مردوں کو عورتوں پہ فضیلت دی گئی ہے. اور اگر کسی کو اس چیز میں مسئلہ ہو رہا ہے تو یہ کچھ اس کی چند ہی وجوہات ہو سکتی ہیں, جس میں سے یا تو وہ کچھ ایسے سرکل والی, کچھ ان کا ایک سرکل ایسا ہے, ایسی خواتین میں اٹھ بیٹھ رہی ہیں جن کے لیے اللہ کے احکام کو فالو کرنا مشکل ہے, یا پھر ان کے ایمان کی کمزوری ہے. یہی دو وجوہات ہو سکتی ہیں جو کہ اللہ کے کسی کو اس چیز پہ اکسائیں کہ جی یہ مسئلے والی بات ہے, میرا شوہر مجھ سے افضل کیوں ہے. ایسا نہیں ہے. اور یہ یاد رکھیے گا کہ جس کو زیادہ جس کا درجہ اوپر ہے اس کی رسپانسبلٹی بھی بہت زیادہ ہے. الطلاق مرتان فأمسك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله. طلاق 2 مرتبہ ہے, پھر یا تو معروف طریقے سے روک لینا چاہیے. یہ بات آپ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنے اچھے طریقے سے کر رہے ہیں. حالانکہ طلاق ایک ایسی چیز ہے جو کہ انسانوں کے لیے بہت ہی مشکل ڈیسیژن ہے, ایک بہت ہی ٹرامیٹائزنگ, ایک انتہائی اس طریقے سے ایک پورا سلسلہ چلتا ہے, دیکھنے آئے ہیں, شادی ہوئی ہے, اب تو خیر خرافات بھی بہت ساری ہو گئی ہیں, لیکن ایک خوشی کا موقع ہوتا ہے, پھر ساتھ آپ ایک وقت گزارتے ہیں, آپ کے بچے ہو چکے ہیں یا کسی بھی وجہ سے کچھ ہوا ہے, تو ایک یہ بڑا مشکل ڈیسیژن ہوتا ہے کہ اگر کوئی طلاق تک بات جا رہی ہے. لیکن اس پہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, تو پھر معروف طریقے سے روک لینا. طلاق 2 مرتبہ ہے, پھر یا تو معروف طریقے سے روک لینا ہے یا پھر خوبصورتی کے ساتھ رخصت کر دینا ہے. یہ نہیں ہے کہ ایک دوسرے کو گالم گلوچ ہو رہی ہے, لڑائی مار کٹائی ہو رہی ہے, ایک دوسرے کو میں تو ان کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی, میں تو مطلب ایک مرد بھی میں اس عورت کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا, میں اس کا وجود برداشت, اس قسم کی زبان استعمال نہیں کرنی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یا تو معروف طریقے سے روک لینا یا خوبصورتی کے ساتھ رخصت کر دینا. مت اس نوبت پہ آنی چاہیے, بات اس نوبت تک نہیں آنی چاہیے. اور تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ جو کچھ تم نے انہیں دیا تھا اس میں سے کچھ بھی واپس لے لو. یعنی کہ اگر آپ نے کوئی تحفے تحائف ان کو دیے ہیں, یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم مجھے پہلے پسند تھی, میں تم سے محبت کرتا تھا تو میں نے تمہیں سونے کا سیٹ بنوا کے دیا تھا, چلو وہ واپس کرو. آپ ایسے نہیں کہہ سکتے. یا اگر آپ نے کوئی بھی چیز ان کو دی ہے تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ جو کچھ تم نے انہیں دیا تھا اس میں سے کچھ بھی واپس لو, سوائے اس کے کہ دونوں کو اندیشہ ہو کہ وہ حدود اللہ کو قائم نہیں رکھ سکیں گے. اسی آگے ایکسپلین ہوگا. فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. بس اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ وہ دونوں حدود اللہ پہ قائم نہیں رہ سکتے تو ان دونوں پر اس معاملے میں کوئی گناہ نہیں ہے جو عورت فدیے میں دے. یعنی کہ جو کچھ انہوں نے آپ کو پہلے دیا ہوا تھا آپ اس میں سے دے دیں. کچھ یہ اسکالرس کے نزدیک یہ خلا کا معاملہ ہے کہ اگر آپ خلا لینا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو جو حق مہر آپ کو دیا گیا تھا وہ آپ کو واپس کرنا ہوگا. یہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر آپ خلا لینا چاہتے ہیں تو آپ کو حق مہر واپس کرنا ہوگا یا اس میں سے کچھ واپس کرنا ہوگا. اگین فقہی مسئلہ ہے, یا آپ کسی اسکالر سے پوچھ سکتے ہیں, لیکن خلا کے معاملے میں آپ کو حق مہر دینا ہوتا ہے.
تو جو عورتیں فدیے میں دیں یہ اللہ کی حدود ہیں، بس ان سے تجاوز مت کرو، اور جو لوگ اللہ کی حدود سے تجاوز کرتے ہیں وہی ظالم ہیں. یعنی کہ جب آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حقوق کو پامال کریں گے تو آپ ہی کے لیے دنیا میں مشکلات پیدا ہونی شروع ہو جائیں گی. فإن طلقاها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيم حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. پھر اگر وہ تیسری مرتبہ اسے طلاق دے دے تو وہ عورت اس کے بعد اس کے لیے جائز نہیں ہے. اسکالرس کے نزدیک ایک طلاق کسی نے دے دی، اس کے 3 مہینے بعد تک وہ رجوع کر سکتے ہیں. پھر رجوع نہیں کیا، پھر دوسری طلاق دے دی، پھر 3 مہینے کے لیے ایک گیپ ہے، پھر جب تیسری دفعہ طلاق دے دی تو اس کے بعد رجوع نہیں ہے. پھر اگر وہ تیسری مرتبہ اسے طلاق دے دیں تو وہ عورت اس کے بعد اس کے لیے جائز نہیں ہے جب تک کہ وہ عورت کسی اور شوہر سے نکاح نہ کر لے. اسے حلالہ کہتے ہیں. ہم لوگ اس کے بارے میں کئی دفعہ بات ہو چکی ہوتی ہے میڈیا پہ بھی، اور اس طرح کی چیز ہوتی ہے کہ اگر کوئی عورت کی طلاق ہو چکی ہے اور وہ واپس اپنے پہلے شوہر کے پاس جانا چاہتی ہے تو اس کے لیے حلالہ کی ایک قید ہے، جو کہ ہے یہ کہ آپ کسی دوسرے مرد سے نکاح ہوگا. اور جو نیچرل طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا کسی دوسرے مرد سے نکاح ہوگا، آپ ان کے ساتھ رہیں گی ایز ان کی وائف. اور اگر پھر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ یا تو ان کا انتقال ہو جاتا ہے یا وہاں پر کسی بھی وجہ سے آپ کی بن نہیں پاتی اور پھر ڈیورس ہو جاتی ہے، تو پھر آپ اپنے پہلے شوہر سے نکاح کر سکتی ہیں اگر آپ چاہیں. لیکن ہمارے ہاں تو ہر چیز کو کیونکہ پیشہ بنا لیا جاتا ہے، تو یہاں پر بھی اب یہ ایک پیشے کی صورت اختیار کر چکا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اس کو بھی ایز اے پروفیشن لیتے ہیں. ہمارے ہاں کچھ لوگ ان کے نزدیک مطلب یہ سنا بھی گیا ہے کہ حلالہ مولوی بھی ہوتے ہیں، جو کہ اللہ تعالیٰ معاف کریں، یہ کرتے ہیں کہ ایک بندہ ہائر کیا، اس سے نکاح کروایا، پھر اس سے یہ چیز بات پہلے طے ہو گئی کہ تم 2 دن میں یا 3 دن میں طلاق دے دو گے، اور وہ ان سے نکاح کرتے ہیں اور باقاعدہ میاں بیوی کا تعلق قائم ہوتا ہے. اس کے بعد وہ 2 یا 3 دن جو بھی ان کا ڈیسائیڈڈ ٹائم ہوتا ہے اس کے لیے وہ پیسے لیتے ہیں اور وہ پھر ڈیورس دے دیتے ہیں اور پھر وہ پہلے شوہر کے بعد واپس آ جاتی ہیں. یہ چیز، اس چیز پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے لعنت فرمائی ہے. یہاں تک کہ حضرت عمر کا ایک قول ہے کہ ان کی دور خلافت میں انہوں نے فرمایا کہ اگر میرے پاس کوئی اس طرح سے حلالہ کے لیے آئے تو میں اس کو سنسار کر دوں. تو یہ ظاہر سی بات ہے، یہ ایک بہت بڑی بات ہے، کوئی آسان چیز نہیں ہے، لیکن لوگ اس چیز کو بھی مذاق بنا لیتے ہیں. تو اب کوئی گناہ نہیں ہوگا ان دونوں پر کہ وہ مراجعت یعنی کہ آپس میں ڈیسائیڈ کر لیں، اگر ان کو یہ یقین ہو کہ وہ اللہ کی حدود کی پاسداری کر سکیں گے. یہ نہیں ہے کہ مذاق بنا لیا چلو پھر نکاح کر لیتے ہیں، چلو پھر طلاق دے دیں گے. اللہ کی حدود کو کوئی مذاق مت بنا لیں، اس کو کوئی کھیل تماشا نہیں ہے ہمارا دین. اور یہ اللہ کے مقرر کردہ حدود ہیں جن کو وہ واضح کر رہا ہے. جو بھی آپ سوچیں کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قوانین بنا دیے، اگر کوئی اس سے نکلتا ہے تو وہ سب سے پہلے تو اپنے اوپر ظلم کرتا ہے. ان لوگوں کے لیے یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں جن کو وہ واضح کر رہا ہے. ان لوگوں کے لیے یہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسپیشلی اس چیز کو مینشن کر رہے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو علم حاصل کرنا چاہیں. ہر ایک انسان نصیحت بھی نہیں لیتا. یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ واقعی ہی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ یقین رکھتے ہیں، آخری دن پہ ایمان رکھتے ہیں کہ جو پراپر طریقہ ہے ایک ریلیشن شپ سے نکلنے کا وہ یہ طریقہ ہے. تو یہ ان لوگوں کے لیے جو واقعی علم حاصل کرنا چاہیں. باقی تو بھینس کے آگے بین بجانے والی بات ہے. آپ جس کو ان چیزوں پہ یقین ہی نہیں ہے، اللہ پہ، آخرت پہ، یا جس نے دین کی چیزوں کو مذاق بنا رکھا ہے، اس کے لیے یہ چیزیں کارآمد نہیں ہیں. آگے چلتے ہیں. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ
ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. اور جب تم لوگ اپنی بیویوں کو طلاق دو اور پھر وہ اپنی عدت پوری کر لیں اور تم انہیں مت روکو نقصان پہنچانے کے ارادے سے. یعنی کہ ایک طلاق دے دی ہے یا دوسری طلاق دے دی ہے اور پھر آپ کہیں کہ نہیں جی میرا بھی غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا ہے، اس کے باپ نے مجھے یہ کہا تھا یا اس کے بھائی نے مجھ سے اس طرح بات کی تھی یا اس کی ماں نے مجھ سے اس طرح کہا تھا یا اس عورت کو میں نے مزید اذیت دینی ہے، تو اس نیت سے مت روکو کہ ان کو تکلیف پہنچانی ہو. میں بہت ہی کلوز ہم جانتے ہیں ایسی خاتون کو بھی جس پہ انہوں نے ان کے شوہر نے جو تھی بہت خاموشی کے ساتھ ان کو طلاق دی، اور اس کے بعد جب وہ گھر آ کے بیٹھ گئی تو انہوں نے کہا کہ اب طلاق تو ہو گئی ہے لیکن میں اس عورت کو سب کے سامنے یا آفیشلی پیپر پہ طلاق تب تک نہیں دوں گا جب تک یہ بوڑھی نہیں ہو جاتی اور اس کی نکاح کی عمر نہیں نکل جاتی. اور حتیٰ یہ کہ واقعی ہی میں ان کی مطلب پورے اس پیریڈ میں انہوں نے اس کو طلاق نہیں دی، کئی مہینے گزر گئے اور انہوں نے بالکل ان کے بڑھاپے کی عمر پر جا کر ہی جب کہ وہ نکاح کی عمر سے نکل گئی تب جا کے انہیں آفیشلی کورٹ سے طلاق بھیجی. تو اللہ کی حدود کے قریب بھی مت جاؤ، اس طرح سے تکلیف پہنچانے کے لیے عورتوں کے ساتھ یہ کام مت کرو. اور آپ یہ دیکھیں، یہ اتنی خوبصورت بات ہے کہ آپ کے بہاف پر احکام، ویسے تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کے احکام دیتے ہیں لیکن اس وقت عورتوں کی طرف سے جو احکام آ رہے ہیں کہ تم نے عورت کے ساتھ یہ کرنا ہے، اس کو احسن طریقے سے رکھنا ہے، اگر نہیں رکھنا ہے تو احسن طریقے سے چھوڑ دینا ہے، اس سے تم کوئی چیز واپس نہیں لے سکتے. یہ تمام احکام کون دے رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ. جو آخری خطبے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو. تو اور جب تم لوگ اپنی بیویوں کو طلاق دو اور پھر وہ اپنی عدت پوری کریں اور تم انہیں مت روکو نقصان پہنچانے کے ارادے سے کہ تم حدود سے تجاوز کرو جو کہ لوگ ہمارے ارد گرد کرتے ہیں، اور جو کوئی بھی یہ کام کرے گا وہ اپنی ہی جان پہ ظلم ڈھائے گا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو اگر آپ کسی کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، کوئی مار کٹائی ہو رہی ہے، کوئی برے بھلا کہہ رہے ہیں، کچھ آدمی بڑا برے طریقے سے فزیکلی ابیوز کرتے ہیں عورتوں کو، ماں باپ کو، اس کے گھر والوں کو برا بھلا کہتے ہیں، کچھ عورتوں کی زبان کچھ ایکسٹرا لاؤڈ ہوتی ہے یا بہت زیادہ برا بھلا بہت بری زبان استعمال کرتی ہیں کئی عورتیں، کئی شریف مرد ہوتے ہیں اگر ان کے ساتھ، تو وہ برا کر رہے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ اصل میں اپنے آپ ہی کے ساتھ برا کر رہے ہیں، اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں. اس بات سے کیا مطلب ہے؟ کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ میم جو لوگ ظلم کر رہے ہیں، وہ جس پہ ظلم کر رہے ہیں وہ تو برداشت اگر کر رہے ہیں، صبر کر رہے ہیں تو انہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا اجر ہی ملے گا. لیکن جو ظلم کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی حکم کے خلاف جا کے کر رہے ہیں تو ان کے لیے آخرت میں بھی سزا ملے گی ان کو اور دنیا میں ملے گی. تو ایک طریقے سے اپنے لیے گناہ کما رہے ہیں، اپنے لیے ظلم اللہ کا کر رہے ہیں اپنے ویری اوپر. گڈ، ماشاء اللہ عائشہ، ماشاء اللہ، بہت اچھے طریقے سے آپ نے اس چیز کو ایکسپلین کیا. میرے خیال سے میرے ایکسپلین کرنے کی طرف ضرورت نہیں بنتی، بالکل آپ نے صحیح کہا. اور یہ چیز زندگی کے ہر معاملے میں آتی ہے، نہ کہ صرف میاں بیوی کے معاملے میں. جو شخص بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دیے ہوئے احکام نہیں مانتا، چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ عورت ہو، چاہے وہ بوڑھا ہو، چاہے وہ بچہ ہو، دنیا کے کسی بھی معاملے میں ہو، یہاں تو ہم اسپیسیفکلی طلاق کے بارے میں بات کر رہے ہیں، لیکن آپ اپنی دنیا بھی خراب کر رہے ہوتے ہیں اور آخرت کے عذاب کے بھی مستحق ہو رہے ہوتے ہیں. اگر آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، اگر آپ کسی کے اوپر ناجائز ظلم کر رہے ہیں تو ان ریالٹی اصل میں تو آپ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ اس کے بعد اگر یہ بات سمجھ آ جائے، اگر آپ کو واقعی اللہ پہ اور آخرت کے دن پہ یقین ہے، اس کے بعد آپ کی زندگی دنیا کو دیکھنے کا نظریہ ہی بدل جاتا ہے. چاہے آپ گاڑی چلا رہے ہیں اور آپ کی گاڑی کہیں لگ گئی ہے اور کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کر کے وہ وہاں سے چلا گیا ہے اور آپ کو اس کا پے نہیں کیا، جو بھی اس کا کوئی اس کو کانسیکوینسز نہیں بھگتنے پڑے، یا کسی نے ویسے آپ کا مال کھا لیا ہے، بے شک آپ حق کے پیچھے جائیں، آپ پرسو کریں اس چیز کو اگر آپ کر سکتے ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ جو اگر آپ کے ساتھ ظلم کر رہا ہے اور آپ صبر کر رہے ہیں، بے شک کہ آپ حق پہ ہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کا خیال رکھنے والے ہیں. اس چیز پہ یقین رکھیں. وہ شخص اپنے ساتھ ظلم کر رہا ہے، اس کے بعد تو دنیا کو دیکھنے کا نظریہ ہی بدل جاتا ہے.
اچھا بیٹے اذان ہو گئی ہے, ہم ایک بریک لیتے ہیں انشاءاللہ, پھر کنٹینیو کرتے ہیں. تو اس کے بعد تو زندگی کے دیکھنے کا نظریہ انسان کا بدل جاتا ہے. جب اگر کوئی آپ کے ساتھ ظلم بھی ہو رہا ہو, کوئی زیادتی بھی ہو رہی ہو, تو آپ کو پتہ ہے کہ آخرت کے دن اس تمام چیزوں کا حساب ہو جائے گا. یہ چیز آپ کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب فرما رہے نا کہ اصل میں وہ شخص اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے, تو اس کے بعد تو آپ کو ایسے شخص کے اوپر جو آپ پہ ظلم کر رہا ہو یا آپ پہ زیادتی کر رہا ہو, آپ کو ترس آنا شروع ہو جاتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. آگے چلتے ہیں. ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. اور اللہ کی آیات کو مذاق نہ بنا لو. جیسے کہ ہم نے پہلے بات کی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حدود ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکام ہیں, یہ ان کی نشانیاں ہیں, ان کو مذاق مت بنا لو کہ اب کر رہے ہیں, اب چھوڑ رہے ہیں, اب حلالہ کر لیتے ہیں, اب یہ فلاں کر لیتے ہیں. ان کو کوئی مذاق مت بنا لو, یہ ایک سیریس چیز ہے. ہمارا دین کوئی کھیل تماشے کی چیز نہیں ہے. اور یاد کرو اللہ کے جو انعامات تم پر ہوئے ہیں اور جو اس نے نازل فرمائی تم پر اپنی کتاب اور حکمت, وہ اس کے ذریعے سے تمہیں نصیحت کر رہا ہے. اور اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا حقیقی علم حاصل ہے. جو کچھ بھی انسان کے دل میں ہے یا زبان پہ ہے, وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں میں نے پہلی طلاق دے دی, نہیں میرا ارادہ نہیں تھا لیکن وہ بس غلطی سے ہو گئی. آپ ایسا کچھ نہیں کر سکتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں, جو ان کو ہر چیز کا حقیقی علم ہے, جانتے ہیں جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَضُوا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ. اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے دو پھر وہ اپنی عدت پوری کر لیں, تو مت آڑے آؤ اس میں کہ وہ عورتیں پھر نکاح کر لیں اپنے سابق ازواج سے, جبکہ کہ وہ آپس میں رضامند ہو جائیں بھلے طریقے سے. کچھ علماء کے نزدیک اس کی رائے یہ ہے کہ اگر 3 مہینے گزر, آپ نے طلاق دے دی, 3 مہینے گزر گئے ہیں, اور اس کے بعد اب آپ کو دوبارہ نکاح کرنا ہوگا, اور اس کے بعد عورت کے اوپر عورت کو حق حاصل ہے. تو اگر آپ واپس نکاح کرنا چاہتے ہیں تو جو باقی کے اس کے خاندان والے ہیں تو وہ یہ نہ کریں کہ دیکھو تم نے اس کے ساتھ یہ کیا تھا, یہ مسئلے ہوئے تھے, یا کئی دفعہ بہت سے لوگ اس طرح سے بیچ میں مسئلے کھڑے کرنے شروع کر دیتے ہیں اگر میاں بیوی کی واپس سے صلح ہونے لگی ہو. تو تم لوگ آپس میں بیچ میں آڑے مت آؤ. اگر وہ آپس میں صحیح بھلے طریقے سے آپس میں رضامندی کے ساتھ دوبارہ سے ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنا چاہتے ہیں. کئی دفعہ مردوں کو اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ نہیں میری بیوی اتنی بری نہیں تھی, اس میں یہ والے مسئلے نہیں تھے, یا کئی دفعہ عورتوں کو احساس یہ ہوتا ہے کہ نہیں میں اپنے گھر میں زیادہ بہتر تھی, وہیں پہ رہنا بہتر تھا, میرا اپنا سارا سیٹ اپ تھا, یا جو شوہر تھے وہ واقعی مجھ سے محبت کرتے ہیں, کچھ بیچ میں غلط فہمیاں ہو گئیں, وہ دور ہو گئی. تو اگر واپس آپ ایک دوسرے کے ساتھ آنا چاہیں گے تو اس میں کوئی غلطی نہیں ہے. ذلك يُعَظُ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. یہ وہ چیز ہے جس کی نصیحت کی جا رہی ہے تم میں سے اس کو جو واقعتاً ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور یوم آخرت پر. یعنی کہ بارہا اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب ظاہر سی بات ہے ان لوگوں سے بات ہو رہی ہے جو اللہ پہ اور یوم آخرت پہ ایمان رکھتا ہے. اس انسان کو نصیحت کرنے کا یا اس انسان کو اس چیز کا فائدہ نہیں پہنچے گا جو ان چیزوں پہ یقین ہی نہیں رکھتا. یوم آخرت پہ جس کو یقین ہی نہیں ہے یا اس کو اس چیز کا احساس ہی نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے دیکھ رہے ہیں, وہ ہر چیز جانتے ہیں جو کہ اس کی زبان پہ ہے, جو کہ اس کے دل میں ہے. جب وہ ذات سب کچھ جانتی ہے
جس کو اس بات پہ یقین ہے کہ وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا ایک دن اور جواب دہ ہوگا اپنے تمام عمل کا، یہ نصیحت اس کے لیے ہے. نصیحت ہر کوئی نہیں لے لیتا. یہی طریقہ تمہارے لیے زیادہ پاک ہے اور زیادہ عمدہ ہے، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. یہ بات تو ہم بارہا اپنی کلاسز میں ڈسکس کر چکے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارا پاسٹ پریزنٹ فیوچر وہ پوری ایک کتاب کی طرح کھلا ہوا ہے. وہ سب جانتے ہیں کہ اس کے لیے کیا بہتر ہے. تو وہ جانتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے، کس کو کون سا فیصلہ لینا چاہیے، کس کو کس طریقے سے ڈیزائن کیا گیا ہے، کون کون سا فیصلہ بہتر لے سکتا ہے، کون کون سی زندگی بہتر طریقے سے گزار سکتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدات بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. اور مائیں اپنی اولاد کو دودھ پلائیں پورے 2 سال اس شخص کے لیے جو مدت رضاعت پوری کرنا چاہتا ہو. یعنی کہ یہ اس وقت کیونکہ طلاق کے ہی بارے میں بات ہو رہی ہے، یہ اسی کی کنٹینیویشن میں ہے. ویسے بھی جو فیڈ کرانے کا ٹائم ہے وہ 2 سال ہے، لیکن یہ ابھی اس کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے کہ طلاق کے معاملے میں. اور بچے والے کے ذمے ہے، یعنی کہ جس کی اولاد ہے، جو شوہر ہے یا ایون جس سے طلاق ہو چکی ہے، جو باپ ہے، بچوں کی ماؤں کا کھانا اور کپڑا دستور کے مطابق کسی پر ذمہ داری نہیں ڈالی جاتی مگر اس کی وسعت کے مطابق. یعنی کہ نہ آپ اس کو تکلیف دیں اور نہ ہی یہ ہے کہ آپ خود تو بہت کھاتے پیتے ہیں لیکن کیونکہ طلاق ہو چکی ہے تو آپ اس عورت کا خرچہ صحیح طریقے سے نہیں اٹھا رہے ہیں، کیونکہ وہ بچہ اس جو وراثت ہے اس کے لحاظ سے وہ بچہ باپ کا ہے. اس لیے اس باپ کے اوپر ساری ذمہ داری ہے کہ اگر بچہ پیدا ہوتا ہے تو 2 سال تک ماں اس کو جو دودھ پلائے گی تو ماں کا کھانا پینا سارا خرچہ جو ہے وہ باپ اٹھائے گا، اور وہ احسن طریقے سے اٹھائے. نہ ہی اس کو ظاہر سی بات ہے، نہ ہی اس کے اوپر ایکسٹرا بوجھ ڈالا جائے کہ اب طلاق ہو چکی ہے تو مجھے اس کے اوپر حق ہے تو میں اچھے طریقے سے نچوڑتی ہوں اس کو. نہ ہی باپ کی طرف سے اس طرح کی تکلیف دی جائے کہ تو طلاق ہو چکی ہے تو مجھے کوئی خاص اس کو پیسے ویسے دینے کی ضرورت نہیں ہے، بس تھوڑا بہت جتنا بھی ہوگا دے دے. ایسا نہیں ہے. معروف طریقے سے کسی کے اوپر کو تکلیف نہ پہنچائی جائے، کسی والدہ کو اپنے بچے کی وجہ سے، اور نہ اس کو جس کا وہ بچہ ہے یعنی کہ باپ اس کے بچے کی وجہ سے، اور وارث پر بھی اس طرح کی ذمہ داری ہے. پھر اگر ماں باپ چاہیں کہ وہ دودھ چھڑا لیں 2 برس کے اندر ہی باہمی رضامندی اور صلاح سے تو ان دونوں پر کچھ گناہ نہیں. اور اگر تم اپنے بچے کو کسی اور سے دودھ پلوانا چاہو، یعنی کہ کوئی آیا یا دائی کو اس طرح سے آپ نے رکھ دیے، تو بھی تم پر کچھ گناہ نہیں، جبکہ تم بچے کی ماں کو وہ سب کچھ دے دو جس کا تم نے دینا ٹھہرایا تھا دستور کے موافق، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو. ان معاملات میں بہت پاسبلٹی ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے اوپر زیادتی کر بیٹھے ہیں ایسے معاملے کے اندر. تو بارہا 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 آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، کیونکہ obviously طلاق ایک ایسی چیز ہے جو کہ لوگوں کے لیے بہت زیادہ ایک تکلیف دہ وقت ہے. نہ ہی صرف ماں باپ کے لیے، اولاد کے لیے بھی کئی دفعہ یہ بہت زیادہ تکلیف دہ وقت ہوتا ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو اور جان رکھو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے. تو آپ نہ ہی کسی کو ضرورت سے زیادہ تکلیف میں ڈالیں، نہ ہی کسی کو نہ آپ کی وجہ سے کسی کو تکلیف پہنچے، نہ کسی کی وجہ سے آپ کو تکلیف پہنچے. تو اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو. والذین یتوفون منکم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا.
فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ اور جو تم میں سے وفات پا جائیں اور بیویاں چھوڑے جائیں تو وہ عورتیں روکے رکھیں اپنے آپ کو 4 ماہ 10 دن تک، یعنی کہ اصل میں جو طلاق کی عدت ہے وہ مختلف ہے، وہ 3 مہینے ہے، 3 پیریڈز بیسیکلی ہے، 3 مہینے آلموسٹ بنتے ہیں۔ اور جو ہے اگر کوئی بیوہ ہو گئی ہے، کسی کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے تو اس کی عدت جو ہے وہ 4 مہینے 10 دن کی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی عورت پہ یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی کے مرنے پہ 3 دن سے زیادہ سوگ کرے، لیکن اور جو شوہر کا انتقال ہے، اگر کوئی بیوہ ہو جاتی ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ 4 مہینے 10 دن کی عدت ہے۔ بس جب وہ اپنی اس مدت تک پہنچ جائیں یعنی عدت گزار لیں تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اس معاملے میں جو کچھ وہ اپنے بارے میں دستور کے مطابق کریں، یعنی کہ اگر کوئی دوبارہ سے نکاح کرنا چاہتا ہے 4 مہینے 10 دن کے بعد تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، اور اس کے اوپر کوئی چیز اس معاملے میں سختی بھی نہ کی جائے، جو وہ فیصلہ کرتی ہے وہ اس کے اوپر اس کو اختیار دیا گیا ہے ایک عورت کو، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ دور جہالیت کے بارے میں ایک دفعہ اس کے بارے میں پڑھ رہی تھی کہ اس میں عورتوں کی عدت 1 سال کی ہوتی تھی اور انہیں ایک کوٹھری نما کمرے میں بند کر دیا جاتا تھا، نہ وہ نہا دھو سکتی تھی، نہ وہ کوئی کپڑے بدل سکتی تھیں، بہت ہی برے حال میں انہیں رکھا جاتا تھا، نہ کوئی خوشی میں شامل ہو رہی ہے نہ کوئی کسی غم میں شامل، مطلب بالکل ہی انہیں اس کو علیحدہ کر کے رکھ دیا جاتا تھا، اور 1 سال کے بعد اسے نکالا جاتا تھا، پھر کسی جانور گدھے کے یا کسی بکری کے یا کسی چیز کے ساتھ اس کو رگڑا جاتا تھا، اور مطلب اس طرح کی بالکل ہی فضول قسم کی رسومات ہوا کرتی تھیں۔ میں کہتی ہوں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ایک انتہائی ڈیسنٹ قسم کا ریلیجن ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں پیدا کیا، یا جو بھی اس میں جو بھی اسلام قبول کرتے ہیں انتہائی لاجیکل ریلیجن ہے۔ کچھ چیزیں ہاں ہو سکتا ہے ہماری سمجھ میں نہ آئیں، لیکن وہ ظاہر سی بات ہے ہر چیز ہمیں سمجھ نہیں آ سکتی، ہمارے ذہن میں اتنی وسعت نہیں ہے، اتنا ایکسپوجر ہمارا نہیں ہے، آپ کہہ لیں ایک انسان کا تو اللہ کے علم تو بہت وسیع ہے، انسان کا تو اتنا ایکسپوجر نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمیں ایک اس طریقے سے اس دین میں ہم پیدا ہوئے کہ یہ اس دین کا تحفہ آپ کہہ لیجیے ہمیں دیا گیا ہے کہ جس میں اس قسم کی غلط رسومات نہیں ہے۔ ہندوانہ رسومات ہم بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں، انہیں تو ستی کر دیا جاتا تھا یا اس کے اوپر زندگی اتنی تنگ کر دی جاتی تھی۔ ستی کا مطلب آپ کو پتہ ہے کہ وہ جب کسی کے شوہر کا انتقال ہوتا ہے تھا ہندوؤں میں تو اس عورت کو اس کے ساتھ جلا دیا جاتا تھا، اس کی بیوی کو۔ تو یہ انتہائی فضول رسومات ہیں، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب علم و حکمت ہمیں عطا کیا۔ آگے چلتے ہیں۔ ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبات النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم۔ اور تم پر کچھ گناہ نہیں ہے اس میں کہ کنیا اور اشارے میں، یعنی کہ آپ اشارے سے میں ظاہر کر دو ان عورتوں سے پیغام نکاح، یا پوشیدہ رکھو اپنے دلوں میں، اللہ کو معلوم ہے کہ تم ان عورتوں کا ذکر کرو گے، لیکن ان سے نکاح کا وعدہ نہ کر رکھو چھپ کر سوائے اس کے کہ کوئی بات کہہ دو معروف طریقے سے، اور مت باندھو گرہ نکاح کی جب تک کہ قانون شریعت اپنی مدت کو نہ پہنچ جائے، یعنی کہ عدت کا معاملہ پورا نہ ہو جائے۔ اگر کوئی عورت بیوہ ہو گئی ہے یا طلاق یافتہ ہے تو اس میں اس پیریڈ میں نکاح نہیں ہو سکتا، تو آپ اس پیریڈ میں اگر کوئی نکاح کا ارادہ رکھتا ہے، آپ کے ذہن میں کوئی خیال آتا ہے، کوئی کسی بیوہ سے شادی کرنا چاہتا ہے، کسی طلاق یافتہ سے شادی کرنا چاہتا ہے، تو اس کے ذہن میں خیال آنے پہ کوئی گناہ نہیں ہے، کبھی
یہ سوچا جائے کہ بھی میں تو بیوہ کے بارے میں سوچ رہا ہوں کتنی بری بات ہے، ایسا نہیں ہے. یا کوئی عدت میں بیٹھا ہوا ہے میں اس کے بارے میں سوچ رہا ہوں، ایسا نہیں ہے. آپ اس کے بارے میں سوچ سکتے ہیں. اور حتیٰ یہ کہ آپ ایک معروف طریقے سے ایک مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے منگنی کر لی ہے یا نکاح کر لیا، ایسا آپ نہیں کر سکتے، لیکن ایک معروف طریقے سے پیغام بھجوایا، اس پیغام بھی نہیں، اشارہ کیا جا سکتا ہے کہ اس طرح سے کوئی ارادہ رکھتا ہے. اچھا، ان عورتوں کا ذکر کرو گے لیکن ان سے نکاح کا وعدہ نہ کر رکھو چھپ کر، سوائے اس کے کہ کوئی بات کہہ دو معروف طریقے سے. اور مت باندھو گرہ نکاح کی جب تک کہ قانون شریعت یعنی کہ جو عدت کا وقت ہے اپنی مدت کو نہ پہنچائے. اور جان رکھو کہ اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، بس اس سے ڈرتے رہو. اور یہ بھی جان رکھو کہ اللہ بخشنے والا اور بردبار ہے. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اگر تم ایسی بیویوں کو طلاق دے دو جن کو نہ تم نے ابھی چھوا ہو اور نہ ان کے لیے مہر مقرر کیا ہو. یعنی کہ آپ کی بات ہو گئی ہے، نکاح ہو گیا ہے، لیکن رخصتی نہیں ہوئی ہے، میاں بیوی کا تعلق قائم نہیں ہوا ہے، یا کوئی مہر بھی قائم نہیں ہوا ہے، تو اس پہ گناہ نہیں ہے کہ آپ ایسے طلاق کر سکیں. اور ان کو کچھ خرچ دو صاحب وسعت پر اپنی حیثیت کے مطابق ضروری ہے، اور تنگ دست پر اپنی حیثیت کے مطابق جو خرچ کے قاعدے کے موافق ہو. یہ حق ہے محسنین پہ. یعنی کہ آپ احسان کا معاملہ رکھیں. اگر آپ کا نکاح ہو گیا ہے لیکن آپ رخصتی نہیں ہوئی ہے تو بھی آپ ایک معروف طریقے، اور ان کا کوئی مہر بھی مقرر نہیں ہوا ہے، تو آپ پھر بھی ایک معروف طریقے سے ان سے علیحدگی اختیار کر سکتے ہیں. مس مہر تو نکاح کے ٹائم پہ مقرر ہوتا ہے نا؟ ہاں جی، نکاح کے ٹائم پہ مقرر ہوتا ہے، یہاں لیکن پہ ابھی جیسے نکاح ہو گیا ہے، جیسے کئی دفعہ یہ ہوتا تھا کہ بچپن میں بھی نکاح ہو جاتے تھے، تو ابھی یہ ساری چیز پوری بات ڈیسائیڈ نہیں ہوئی ہے کہ کتنا مہر رکھا جائے گا. یہ ساری چیز یہ چیز ڈیسائیڈ نہیں ہے ابھی، تو ایسے اور میں اگر طلاق ہو جاتی ہے اور اگر ڈیسائیڈ ہو مہر لیکن رخصتی نہیں، بالکل یہ اگلی آیت اسی پہ آئے گی. اگر آپ کا مہر ڈیسائیڈ ہو گیا ہے لیکن رخصتی نہیں ہوئی ہے، یہ اگلی آیت انشاءاللہ اس پہ آئے گی. جی بتائیے عائشہ. اوکے. وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. اور اگر تم عورتوں کو طلاق دو ان کو ہاتھ لگانے سے پہلے اور تم ٹھہرا چکے تھے ان کے لیے ایک متعین مہر، یہ آپ کے والے سوال آ گیا، تو جو مہر تم نے طے کیا تھا اب اس کا آدھا ادا کرنا لازم ہے، الا یہ کہ وہ معاف کر دیں. اگر کوئی مطلب ضرورت مند نہیں ہے اور وہ معاف کر دیں اور وہ والا مہر نہ لینا چاہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے. یا وہ شخص درگزر سے کام لے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے. نکاح کی گرہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ شوہر کے ہاتھ میں ہے. تو اگر وہ گرہ کھول رہا ہے تو وہ پورا ہی دے دے، وہ درگزر سے کام لے کے آدھے کی جگہ پورا دے. آدھا تو لازم ہے. اگر عورت اپنی مرضی سے چھوڑنا چاہے 1/4 چھوڑنا چاہے یا پورا چھوڑنا چاہے تو وہ اٹس اوکے، لیکن اگر مرد اپنی طرف سے پورا دینا چاہے تو بھی ٹھیک ہے. اور یہ کہ تم مرد درگزر کرو تو یہ تقوی سے قریب تر ہے. اچھا، یہاں مرد کا لفظ ہے لیکن کچھ اسکالرس کے نزدیک یہ دونوں کے لیے ہے کہ اگر یا تو عورت چھوڑنا چاہے، اس شخص کے لیے آسانی کرنا چاہے تو وہ بھی تقوی سے زیادہ قریب ہے، یا اگر مرد پورا کا پورا ادا کرنا چاہے تو وہ بھی قریب ہے. تو یہ تقوی کے قریب تر ہے. اور اپنے مابین احسان کرنا مت بھولو. ظاہر سی بات ہے ایک ایسا ریلیشن شپ اگر ٹوٹ رہا ہے، نکاح ہو چکا ہے، رخصتی نہیں ہوئی ہے، ویسے انسان کو غصہ چڑھا ہوا ہوتا ہے، تو لیکن اپنے ماں بہن جو ہے احسان کا معاملہ رکھو، مت بھولو اس چیز کو.
آپ بارہا ان آیتوں میں یہ چیز دیکھیں گے کہ although یہ ایک بہت ہی اس طرح سے ٹف معاملہ ہے کسی کی بھی زندگی کے لیے، نکاح ہو گیا ہے، رخصتی نہیں ہوئی، یا رخصتی بھی ہو گئی اور آپ اس کے بعد طلاق ہو گئی، یا پھر بچے ہو گئے پھر طلاق ہو گئی، تو یہ ایک بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے کسی کے لیے بھی اپنی زندگی میں اس سے گزرنا. تو آپ بارہا دیکھیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ جو کچھ تم کر رہے ہو، یقیناً جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے. بارہا اپنے تقوی کے بارے میں کہا ہے، احسان کے بارے میں کہا ہے، معروف طریقے سے کہا ہے. بارہا 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 آپ یہ چیز دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دونوں پارٹی سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے تمیز کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دینا. یہ ایک مشکل ڈیسیجن ہے، آپ اس میں سے نکل رہے ہیں، آپ اس آزمائش میں پھنس چکے ہیں. بے شک کہ سب سے زیادہ تو دیکھیں انکریج یہ ہے کہ دونوں جو ہے کسی نہ کسی طریقے سے اس چیز کو نبھائیں. اگر یہاں تک یہ بھی ہے کہ اگر آپ میں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں تو عورت کی طرف سے ایک بندہ مقرر کیا جائے، ایک بندہ مرد کی طرف سے مقرر کیا جائے، اور وہ آپس میں بیٹھ کے کوئی ایسا سمجھدار بندے کو آمنے سامنے بٹھایا جائے جو کہ ان کے آپس میں صلح کروا سکیں، کوئی کامن گراؤنڈ پہ بات آ سکے. تو بہترین طریقہ تو یہ ہے کہ یہ تعلق نہ ٹوٹے. پھر بیچ میں آپ یہ دیکھیں بے انتہا ٹائم پیریڈ جس طرح کے دیے جا رہے ہیں کہ 3 مہینے کی عدت ہے، پھر 3 مہینے کی عدت ہے، کہ آپ ایک دوسرے کے بارے میں سوچ لیں، وقت لے لیں. لیکن پھر اگر نہیں ہی بن رہی ہے تو پھر یا تو 3rd طلاق ہے، یا پھر عورت مہر واپس کر کے خلا لے لے. تو لیکن اس چیز کو آپ یہ دیکھیں کہ پورے اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا تقویٰ اختیار کرو، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ جانتا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے. یہ مستقل آپ سے کہا جا رہا ہے. جی مریم. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. میم ہمارے ریلیٹیوز میں نا آئی تھنک 1-2 دن پہلے کی بات ہے کہ مطلب انکل نے اپنی وائف کو مطلب غصے میں کافی زیادہ طلاق دے دی. تو اب ان کے پیرنٹس ان کو لے گئے ہیں، مگر ابھی یہ مفتی وغیرہ سے پوچھا جا رہا ہے کہ طلاق کنسیڈر ہوگی یا نہیں ہوگی، کیونکہ کافی زیادہ طلاق دی انہوں نے 3 مطلب بہت زیادہ. مگر جیسے کہ آج ڈاکٹر ذاکر نائک کی بھی کچھ ویڈیوز ہیں ان میں یہی ہے کہ جتنی دفعہ مرضی دی ہو مگر وہ ایک ہی کنسیڈر کی جائے گا، دین پھر وہ 3 months کے بعد ہی مطلب وہ نیکسٹ دیں گے. مطلب کہ اگر پراپرلی طلاق نہیں ہے، اگر صلح کرنا چاہیں تو ہو سکتی ہے. بیٹے دیکھیے آیتوں کے مطابق تو یہی ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ اگین میں نے کہا نا کہ میری کیپیسٹی یہ نہیں ہے کہ میں اس میں بات کر سکوں. اس کے مطابق بالکل جو قرآن کی آیتیں ہیں ان کے مطابق یہی ہے کہ 3 مہینے کا بیچ میں گیپ ہے اور صلح کرائی جا سکتی ہے. لیکن اللہ بہتر جانتا ہے. آپ بہتر یہی ہے کہ کسی عالم سے پوچھیں، میری کیپیسٹی نہیں ہے بیٹا اس معاملے میں کیونکہ یہ بہت بڑا معاملہ ہے. میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ میرے لیے آج یہ بہت مشکل آیتیں تھیں ان کے اوپر بات کرنا، کیونکہ یہ واقعی بہت مشکل ہے. یہ فیملیز کے لیے مشکل ہے، یہ عورت کے لیے مشکل ہے، یہ مرد کے لیے مشکل ہے، اگر اولاد ہو چکی ہے یہ ان کے لیے مشکل ہے. تو یہ اسی لیے آپ سوچیں کہ اس کے اوپر باقاعدہ کتنی لمبی آیتیں اتری ہیں. تو بہتر یہی ہے کہ اگر اور دعا کریں بہت زیادہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ بہترین فیصلہ کروائیں. لیکن میری یہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ میں اس میں کچھ اس طرح سے کامنٹ کر سکوں. ٹھیک ہے. اوکے اینڈ دس آیا یہ میں آپ کو صحیح بتاؤں اٹس سچ اے پلیزنٹ بریک. اب نماز کے بارے میں آیت آ رہی ہے. اچھا میں آپ کو صحیح بتاؤں کہ میں نے کئی خیر اس میں علماء کا اس کے بارے میں ہے رائے کہ طلاق کی آیتیں چل رہی ہیں، بڑی انٹینس قسم کی آیتیں چل رہی ہیں، اور اب آگے جا کے بھی ان 2 آیتوں کے بعد 238 39 کے بعد 240 سے پھر طلاق اور اس کی عدت اور اس کے بارے میں بات ہوگی. لیکن اس کے درمیان میں یہ 2 آیتیں آئی ہیں نماز کے بارے میں، اور میرے لیے یہ ایک وہ بڑا تھا کہ اچھا کیا کنیکشن ہے. تو خیر کچھ اسکالرس کے نزدیک جو ایک سب سے بڑا کنیکشن وہ یہ ہے کہ جس طرح کہ آپ کا ایک شخص سے تعلق ٹوٹ رہا ہے تو میک شور کہ آپ کا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تعلق نہ ٹوٹے، اور جو کہ سب سے جو اس کی واضح چیز ہے وہ نماز ہے کہ آپ نماز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے آپ کا جو ایک کنیکشن بنتا ہے تو وہ نہیں آپ کی چھوٹنی چاہیے. اس کی حفاظت کے بارے میں آ گیا ہے. پھر کچھ اسکالرس کے نزدیک جو ہے جو تقوی کی بہترین فارم ہے جسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ طلاق کی آیتوں میں تقوی کا بار بار انسسٹ کر رہے ہیں، اس کی بہترین شکل یہ ہے
کہ انسان نماز پڑھتا ہو تو یہ والی ریزن جو کنیکشن بنانے کے لیے کہ طلاق کی آیتوں کے عین درمیان میں یہ نماز کی آیتیں کیوں آئی ہیں اس کے بارے میں اسکالرس کا یہ اوپینین ہے. لیکن میرے لیے یقین کریں اٹس سچ اے پلیزنٹ بریک. نماز کی آیتیں یہ اتنا ہیوی ٹاپک ہے, میں آپ کو بتا نہیں سکتی, میرے لیے یہ بہت آج ہیوی, لٹرلی میرے لیے ہیوی ٹاپک ہے. اتنا مشکل ہے ایک کپل کا علیحدہ ہونا. ایک شادی پہلے ہوتی ہے, ایک وقت آپ ساتھ گزارتے ہیں, طلاق کوئی ظاہر سی بات ہے خوشی میں نہیں دی جاتی, ہمیشہ ایک بہت ہی انفارچونیٹلی بہت ایک اگلی سچویشن, ایک بہت ہی بدصورت سی شکل سامنے آ جاتی ہے, بن جاتی ہے, جس کی وجہ سے طلاق کا معاملہ ہو رہا ہوتا ہے. لیکن اس کے بیچ میں میرے خیال سے بتانے والے کے لیے بھی اور سننے والے کے لیے بھی یہ آیتیں بڑی ہیوی ہیں. لیکن اس کے بیچ میں جو یہ نماز کی آیتیں آئی ہیں, اٹ از سچ اے پلیزنٹ بریک آنیسٹلی. اسی طرح ہم جو اپنی زندگیوں میں مسئلے مسائل ہمارے ہوتے ہیں نا, یہ نماز ایک بہت پلیزنٹ بریک ہوتی ہے جب اپنے اللہ سے آپ کنیکٹ کرتے ہیں. چلیے انشاءاللہ شروع کرتے ہیں. اچھا تھوڑا سا ٹائم اوپر ہو گیا تو میں کنٹینیو کر رہی ہوں. اگر کوئی نہ کر پائے تو وہ آن لائن چیک کر لیں, آن لائن جب انشاءاللہ ہم اپلوڈ کریں گے تو وہ وہاں سے کنیکٹ کر لیں. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. حفاظت کرو تمام نمازوں کی اور خاص تر بیچ والی نماز کی. بہت سے علماء کا اس سے ہے کہ اس سے عصر کی نماز کا وقت ہے, اور کھڑے ہوا کرو اللہ کے سامنے پورے ادب کے ساتھ. اس میں بیسیکلی غزوہ احزاب کے میں بھی جب مسلمان ایک جنگ میں تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے گھروں کو آگ سے بھر دیں, ان کی قبروں کو آگ سے بھر دیں جنہوں نے ہماری عصر کی نماز ہم سے مس کروا دی. تو اس میں بھی آپ نے جو ہے صلاۃ الوسطیٰ کا جو ہے ذکر کیا ہے. تو اس سے اکثر علماء کا یہی رائے ہے کہ عصر کی نماز کے بارے میں, کہ خاص کر عصر کی نماز میں. لیکن میں آپ لوگوں سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ حفاظت سے کیا مطلب ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا, کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرو. اس کے لیے میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک حدیث شیئر کرنا چاہوں گی. صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو نمازوں کو اپنے وقت پہ ادا کرے اور نماز کے لیے کامل وضو یعنی کہ مکمل وضو کرے اور اس کے قیام, رکوع اور سجود اور خشوع اور خضوع سے ادا کرے تو اس کو نماز سفید روشنی کی طرح چمکتی ہوگی, اس کی نماز, اور کہے گی کہ اللہ عز و جل تیری اسی طرح حفاظت فرمائے جس طرح تو نے میری حفاظت کی. اور جو نماز کو بے وقت ادا کرے اور اس کے لیے کامل وضو نہ کرے اور اس کے رکوع اور خشوع اور سجود کو پورا نہ کرے تو وہ اس سے اس حال میں جدا ہوگی کہ کالی سیاہ ہوگی, اور کہتی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ تجھے برباد کرے جیسے کہ تو نے مجھے برباد کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ کرے. اللہم لا جعلنا منہم. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نمازوں کی حفاظت کی توفیق عطا کرے. آگے چلتے ہیں. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. پھر اگر تم خطرے کی حالت میں ہو تو چاہے پیدل پڑھ لو یا سوار, پھر جب تم اس امن میں ہو جاؤ پھر اللہ کو یاد کرو جیسے کہ تمہیں اس نے سکھایا ہے جس کو تم نہیں جانتے تھے. یعنی کہ یہ بیسیکلی جنگ کی یا غزوات کی حالت کے بارے میں ہے کہ اگر آپ کو یہ ڈر ہے کہ دشمن آپ کے اوپر اٹیک کر دے گا تو آپ چلتے ہوئے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں, 1 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں, کچھ جگہ پہ آیا ہے, اور آپ سواری کے اوپر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. لیکن پھر جب آپ امن کی حالت میں آ جائیں تو آپ جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذکر کریں, اور اپنی اگر چھٹ گئی ہے کسی وجہ سے تو آپ وہ ادا کریں. لیکن یہ دشمن کی اور جنگ کی حالت میں ہے. آگے سے پھر طلاق کی اور اس کی آیتوں کے اوپر عدت والی بات آ رہی ہے. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى حول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما
فعلنا في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. اور جو لوگ تم میں سے وفات دے دیے جائیں، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی زندگی لے لی ہے، اور وہ چھوڑے جائیں بیویاں، تو وہ وصیت کر جائیں اپنی بیویوں کے لیے 1 سال تک کے لیے نان نطفے کی، یعنی کہ ان کا خرچہ اٹھایا جائے، جو ورثاء ہیں ان کا خرچہ اٹھائیں۔ کچھ اسکالرس کے نزدیک جب کہ اس کے بعد جو ہے وہ آئیں گے انہیریٹنس کے لا، اور پھر جب عورت کو اس کا جو ہے مرد کی جائیداد میں سے حصہ دے دیا گیا، تو اس کے بعد 1 سال تک کا ٹائم نہیں ہے، پھر وہ عدت تک کا ٹائم ہے۔ اس کے لیے نان نطفے کی بغیر اس کے کہ انہیں گھروں سے نکالا جائے، یعنی کہ عدت جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عدت جو ہے وہ شوہر کے گھر میں کی جائے۔ پھر اگر وہ عورتیں خود نکل جائیں تو تم پر اس کا کوئی گناہ نہیں، جو یعنی کہ عدت کے بعد، عدت پوری کرنے کے بعد 4 مہینے 10 دن پورے کرنے کے بعد اگر وہ خود سے نکل جائیں تو پھر تم جو ورثاء ہیں ان کے اوپر اس کا کوئی گناہ نہیں، یعنی کہ اگر وہ نکاح کرنا چاہیں، جو کچھ وہ اپنے حق میں معروف طریقے پر کریں، یعنی کہ معروف طریقہ، بارہا آپ یہ لفظ دیکھیں گے، معروف طریقہ، معروف مینس نون، جو صحیح طریقہ ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ زبردست ہیں، حکمت والے ہیں۔ وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. اور مطلقہ عورتوں کو بھی ساز و سامان زندگی دینا ہے معروف طریقے پر، یہ لازم ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ اگر آپ کسی سے، اب آپ کی طلاق ہو گئی ہے، اب وہ بندی اس پوائنٹ پہ پہنچ گئی ہے کہ اس کو اب بالکل کئی دفعہ فیملی سپورٹ نہیں کر رہی ہوتی، بھائی باپ سپورٹ نہیں کر رہے ہوتے یا نہیں کر سکتے ہوتے، کوئی بھی ایسی وجہ ہو سکتی ہے، تو اس کو معروف طریقے سے کچھ سامان زندگی دے کر نکالو۔ اس طرح نہیں ہے کہ بالکل آپ نے سڑک پہ کھڑا کر دیا، آپ ہر لحاظ سے دیکھیں کہ کوئی اچھے حالات میں سیپریشن نہیں ہو رہی ہے، لیکن پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کو یہ معروف طریقے پر یہ لازم ہے پرہیزگاروں پر، یہ لازم ہے پرہیزگاروں پر کہ اگر آپ اللہ کا تقوی رکھتے ہیں تو ان کو معروف طریقے سے نکالو، تمیز کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دینا، یہ بات، یہ جسٹ ہے اس بات کی۔ كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح کر رہا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو اور سمجھو۔ الحمدللہ آج ایک بہت ہیوی ٹاپک، ایک لینتھی ٹاپک ہم لوگوں نے کور کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو مجھے معاف فرما دیں، اور اگر میرے منہ سے کوئی ایسی غلط بات نکل گئی ہے تو مجھے معاف فرما دیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کے ذہنوں سے مٹا دیں، آپ کے دلوں سے مٹا دیں اس بات کو۔ اب ہم اس کے کی ایکشنز دیکھ لیتے ہیں۔ یہ ایکشن میں یہی ہے کہ قرآن اور سنت ہماری زندگی کی ریفرنس بکس ہیں۔ خدا نخواستہ کبھی بھی ہمارے ایسے حالات آتے ہیں، کوئی بھی، چاہے وہ طلاق کا معاملہ ہے یا کوئی بھی معاملہ ہے، کوئی بھی معاملہ ہے، چاہے وہ طہارت کا معاملہ ہے، چاہے وہ پاکی کا معاملہ ہے، کسی بھی معاملے میں قرآن اور سنت ہماری زندگی کی ریفرنس بکس ہونی چاہیے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ وہ آپ کو سیدھا راستہ دکھائیں۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہدایت طلب کریں اچھے صاف دل کے ساتھ اور آپ کو گمراہ کر دیا جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ حدیث ہم وہ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، بہت مشہور حدیث ہے کہ اگر تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس 1 ہاتھ آتے ہو وہ 10 ہاتھ آتے ہیں، تم چل کے آتے ہو وہ دوڑ کے آتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کو آپ کے حال پہ چھوڑ دیا جائے۔ ہاں، آپ اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی کرنے کی نیت ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ جن کی اطاعت کرنے کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اگر آپ ان کی اطاعت کر رہے ہیں تو بیسیکلی آپ اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں۔ یہ ایک سمپل ایکویشن ہے، کوئی کسی کے اوپر سپیریئر اس طرح سے نہیں ہے۔ ہاں، ایک کو سپیریئر پوزیشن، ایک رشتے کو آپ کے اوپر سپیریئر پوزیشن دی گئی ہے، یا ولی کو اگر آپ کے اوپر سپیریئر پوزیشن دی گئی ہے کہ وہ آپ کے بیہاف پہ کوئی جس طرح سے ڈیسیژن لے رہے ہیں، تو آپ اس چیز کا یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر یہ حکم دیا ہے تو وہ زیادہ بہتر جاننے والے ہیں۔ اور اگر کوئی شخص اللہ سبحانہ تعالیٰ کی احکام کو پامال کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، تو بیسیکلی اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے، وہ اپنی دنیا کو بھی نقصان پہنچا رہا ہے اور اپنی آخرت کو بھی نقصان پہنچا رہا ہے۔